سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ النمل ہے۔ اب سورۃ الشعراء میں آپ نے دیکھا اللہ کی دو صفات کی بازگشت تھی، دو صفات بار بار آئی تھی یہاں، ایک تو اللہ کی عزیزیت اور دوسرے اللہ کی رحیمیت، کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے دائمی طور پر۔ رحیم کا مطلب ہے مستقل، اس میں مداومت ہے، اس میں استمرار ہے، ہمیشگی ہے اس کے اندر، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ اب یہاں النمل میں دیکھیں گے الوہیت کا ذکر ہے۔ چند ایک باتیں میں بڑی اہم آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم نمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی جو پیراگرافنگ ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے پیراگراف میں تمہید ہے اور دوسرے پیراگراف میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہے اور تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب حکومت، صاحب اقتدار تھے، اور اقتدار کو انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا اور ایک پورا ملک مسلمان ہو گیا، اور ملکہ سبا مسلمان ہوگی، یمن مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ 950 قبل مسیح کا ہے۔ یعنی ادھر دیکھیے، یعنی حکومت کا کام صرف جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے پیٹرول میں کچھ کمی کر دی، کچھ ٹیکس میں کمی کر دی، آپ بڑے خوش ہو گئے، ریاست مدینہ قائم ہو گئی، بڑے خوش ہیں۔ حکومت کا اہم ترین کام اسلام کی تبلیغ، توحید کی تبلیغ، ساری دنیا کو، یہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور یہی کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انہوں نے غیر مسلم حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ 5ویں پیراگراف میں، اور انبیاء کی خدمات 6 پیراگراف میں بتائی گئی ہیں، 7ویں میں توحید ہی کی بات ہے اور شرک کا ابطال ہے، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں شرک کے لیے دیکھیے ایک آیت بار بار آئی ہے، ایک ہی سوال بار بار کیا گیا ہے، اس پہ ذرا آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں، تنہا وہ اقتدار پر ہے، وہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، اسی کے لیے ربوبیت ہے، اسی کے لیے خالقیت ہے، اسی کے لیے عبودیت ہے، اسی کی بندگی ہوگی، وہی حاکم ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ جو ہے کتاب مبین ہے، کھلی کتاب کی آیات ہے۔ ہدن و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، امام اور مؤذن کا تقرر کرتے ہیں، وضو کا انتظام کرتے ہیں، اور نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، نماز کے ارکان بتاتے ہیں، اور نماز نبوی سکھاتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اور وہ ان خوبصورت اعمال میں بھٹکتے ہیں۔ ادھر دیکھیے ذرا، اب ایک آدمی ہے، اب وہ چڈی میں گھوم رہا ہے، ایک خاتون ہے، سنیے، اسکرٹ پہن کر کیٹ واک کر رہی ہے، کیٹ واک، اور وہ سہیلی پوچھتی ہے، ہاں زینب کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کہتی ہے آج کل ماڈلنگ کر رہی ہوں، کیٹ واک میں تم نے دیکھا نہیں مجھے؟ اچھا پیسے ملتے ہیں؟ ہاں ماں الحمدللہ مل جاتے ہیں، 3-4 لاکھ مہینے کے مل جاتے ہیں، آرام سے 3-4 لاکھ کما لیتی ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو کتنے ملتے ہیں؟ میں تو ہیرو کے طور پہ کام کر رہا ہوں، 5 لاکھ مل جاتے ہیں مجھے۔
اچھا زینا لہم اعمالہم، وہ جسم دکھاتے ہیں، پوز دیتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے اعمال کو ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اسی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں 3 لاکھ کما رہی ہوں، 5 لاکھ کما رہا ہوں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ آخرت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر آخرت کو مانتے ہوتے تو یہ کام کیوں کرتے، جسم کیوں دکھاتے؟ تو اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان لوگوں کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں تو یہ زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے وصول کر رہے ہیں، یعنی اس کی جانب سے، اس کی من لدن کا مطلب ہے اس کی خاص عنایت سے، حکیم اور علیم خدا کی طرف سے یہ قرآن آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اب یہاں سے اب یہ تمہید ختم ہو گئی، یہاں 6 آیات پر، اب 7ویں آیت سے حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہوتا ہے، یہ دوسرا پیراگراف ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، تو اب یہ مدین کی بات ہے، مدین میں تھے یہ، اور میں نے بتایا تھا 18 سال کی عمر میں ان سے یا 20 سال کی عمر میں قتل ہو گیا تھا، یہ مصر چھوڑ کے وہاں چلے گئے تھے مدین، وہاں 10 سال رہے اور اس سے کچھ زیادہ رہے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے وہاں، تو انہوں نے آگ دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہوں، آپ لوگ یہی ٹھہریے، او یا پھر آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا پھر میں آگ کا کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، پتے ہوتے اور لکڑیاں وغیرہ جمع کر لیتے ہیں، رات ٹھنڈی ہے تو آپ آگ سے اپنے آپ کو سینک سکتے ہیں۔ فلما جاء، تو حضرت موسیٰ پھر بچوں کو چھوڑ دیا اور وہاں پر آگ کے پاس گئے۔ فلما جاء، جب آگ کے پاس پہنچے، نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا، تو ایک آواز سے پکارا گیا، نودیا پکارا گیا کہ برکت دے دی گئی اس شخص کو جو آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف ہے، آگ کے اطراف برکت دے دی گئی، برکت دے دی گئی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب ادھر دیکھیں، اور اللہ تو بے عیب ہے، اللہ تو رب العالمین ہے۔ ادھر دیکھیے، اللہ آگ نہیں ہے، یہاں سبحان اللہ کا استعمال دیکھیے، اللہ کی بے عیبی ہے، اللہ کی بے عیبی ہے، اللہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، رب العالمین ہے، آگ خدا نہیں ہے۔ اب وہاں سے آواز آ رہی ہے، سنیے، ایک درخت تھا، درخت کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، العزیز، غالب، زبردست، حکمت والا اللہ ہوں میں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنا ڈنڈا پھینکیے، لاٹھی پھینکیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب دیکھا کہ وہ ایک دم اچھل پڑا ہے ڈنڈا، اور جیسے کہ وہ کوئی اشتہا ہو، تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، آواز آئی، موسیٰ ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، تم رسول ہو، میرے سامنے رسول گھبراتے نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ ہاں ادھر دیکھیے، ذرا غور سے بات کو سمجھے، ہاں جو رسول ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد پھر نیک بن جائے تو پھر میں اس کے لیے غفور و رحیم ہوں۔ یعنی آپ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، آپ نے بھی ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر، 2 لوگوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرتے ہوئے، یاد ہے آپ کو 10-12 سال پہلے، اور اس کے بعد تو پھر اللہ اس کے لیے غفور ہے، رحیم ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تو اپنے گریبان میں، یہ دیکھیے گریبان ہے، تو گریبان میں اپنا ہاتھ داخل کیجئے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سامنے آئے گا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ،
دیکھیے نوٹ کر لیجئے 90 آیات، 9 معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ کو 9 معجزات دیے گئے۔ اس میں 2 بڑے تھے، برہانان جن کو کہا، 2 بڑے تھے۔ وہ کیا تھا؟ ایک عصا جو اشدہا بن جاتا تھا اور جس نے دریا کے اندر راستہ پیدا کر دیا، اور دوسری چیز کیا، اور جس سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور دوسری چیز کیا تھی؟ یہ ید بیضا۔ یہ 2 بڑی نشانیاں تھیں، برہانان۔ اس کے علاوہ 7 اور چیزیں، اور اس کا ذکر وہاں سورہ اعراف میں ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ ایک تو قحط سالی تھی، اور دوسرے جو ہے خون، دریا خون بن گئے تھے، ٹڈی دل تھا، جراد تھے، اور سرسریاں تھیں، جوئیں پڑ گئی تھیں، اور مینڈکوں کی کثرت۔ اور یہ بہرحال وہ ذکر وہاں سورہ اعراف میں ہے، وہاں دیکھ لیجیے۔ تو یہ 9 معجزات دکھانے ہیں آپ کو فرعون و قومی، ان کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ ایک فاسق قوم ہے۔ دیکھیے فاسق سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ بدعمل ہے، نافرمان ہے، ریسسٹ ہیں۔ لکھ لیجئے، فاسق کا یہاں خاص مطلب ہے نسل پرست ہیں، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالتے ہیں، ایک قوم کو انہوں نے غلام بنا لیا ہے، فاسق ہیں، بدعمل ہیں۔ ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کے پاس توحید کی دعوت کا پہنچنا ضروری ہے۔ فرعون ایک بہت بڑا طاغوت ہے، سرکش ہے، خدا کے مد مقابل آیا ہوا ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، لیکن جب ہماری صاف روشن نشانیاں ان کے سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بھا، اور انہوں نے ان معجزات کا انکار کر دیا۔ اب ادھر دیکھیے ذرا، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، دیکھیے یہ باب استفعال سے ہے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، تو یقین سے ہے، یہ یقین سے استيقان، یعنی ان کے نفس نے، ان کے دل نے پکا یقین کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون جو ہیں یہ سچے رسول ہیں۔ ادھر دیکھیے، فرعون نے اور فرعون کے کمانڈروں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، ان کی دعوت صحیح ہے، مان لیا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن جہدوا بہا، انکار کیوں کیا؟ ظلماً وعلوا۔ آج بھی سن لیجئے، مغرب کا معاملہ یہی ہے۔ مغرب اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، اسلام حق ہے جانتا ہے، لیکن وہ ظلم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، علو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، چودراہٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، استحصال کیسے چھوڑ سکتے ہیں، سودی کاروبار کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بینکس کا استحصال کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہتھیار بنانے کی انڈسٹری کیسے بند کر سکتے ہیں۔ وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، تو وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، تو انہوں نے انکار کیا ظلم کے ساتھ، ظلم کی وجہ سے اور علو کی وجہ سے۔ یہ علو کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا آپ کو، علو کیا چیز ہے؟ ایک پوری اصطلاح ہے قرآن کی، بالادستی کی ذہنیت۔ ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر بڑا بنتا تھا، عالٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بلا شبہ ہم نے، اچھا اس کے بعد فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر غور فرمائیے کہ ان مفسدین کا کیا انجام ہوا۔ یہ مفسدین میں، یہ فساد میں کیا شامل ہے؟ ان کا ظلم اور ان کا علو، ان کا تکبر اور ایمان لانے کے بعد انکار، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا۔ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، دونوں نے کہا اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو کئی عبادت گزار بندوں پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی ہم دونوں کو نبی بھی بنایا اور ہم دونوں کو بادشاہ بھی بنایا اور ہم دونوں کو چنا اور نیک بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو تو زبور دی، تو یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ مومن تو بہت تھے، اللہ کے بندے بہت تھے، لیکن انہوں نے شکر ادا کیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد،
اور داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان ان کے وارث ہوئے، وہ بادشاہ بن گئے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ اچھا ذرا آپ یہاں ایک چیز ہے، میں نے وہ کسی اور جگہ بتائی ہے، وہ ویڈیو ہوگی کہیں یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ لیجئے، اس میں سے میں نے مینجمنٹ کے کچھ اصول بتائے تھے یہاں، کہ یہ کس طرح یہ قصہ اب یہاں آ رہا ہے، کہ اس میں حکمرانی کے کیا اصول ہیں اور ادارہ کس طرح چلایا جاتا ہے، حکومت کا ادارہ، ریاست کا ادارہ، فوج کا ادارہ، پولیس کا ادارہ، عدلیہ کا ادارہ، کوئی ادارہ ہو، بزنس کا ادارہ ہو، کیسے چلایا جاتا ہے۔ یہاں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے اس قصے میں اس کے کچھ اصول بیان کیے گئے۔ مجھے وقت ہوگا تو میں بہت تیزی سے اس کی طرف اشارہ کر دوں گا، ورنہ پھر وہ دوسری جو چیز ہے اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ قال، حضرت داؤد نے کہا، حضرت سلیمان نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر طرح کے وسائل دیے گئے ہیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، ان ھذا لہو الفضل المبین، بلا شبہ یہ ایک واضح طور پر ہماری فضیلت ہے، اللہ نے ہمیں خاص فضل سے نوازا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے 3 قسم کے لشکر جمع کیے گئے تھے، ایک جنات کا لشکر تھا، ایک انسانوں کا لشکر تھا، ایک پرندوں کا لشکر تھا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اب ذرا دیکھیے، یہ لشکر ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ یوزعون، اوزع یوزع سے ہے، اوزع ایزاء، یوزعون کا مطلب ہے درجہ بندی کے ساتھ، جس طرح فوج میں ہوتا ہے نا، دیکھیے کہ یہ سپہ سالار ہے، اور یہ لانس نائک ہے، یہ چھوٹا سپاہی ہے، یہ کیپٹن ہے، یہ میجر ہے، یہ کرنل ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ میجر جنرل ہے، اس سے بڑا ہے 4 اسٹار ہے، 5 اسٹار ہے، فیلڈ مارشل۔ تو یہ 3 جو فوجیں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ درجہ بندی کے ساتھ کنٹرول میں رکھی جاتی تھی، کنٹرول میں رکھی جاتی تھی، یعنی لا اینڈ آرڈر اینڈ چین آف کمانڈ۔ دیکھیے فوج کس کو کہتے ہیں، قوم کسے کہتے ہیں، جو منظم ہو۔ اگر تنظیم نہیں ہے، اس میں چین آف کمانڈ نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں کسی کی، تو وہ امیر المومنین کیسا ہوا، وہ امیر کیسا ہوا، بغاوت ہی بغاوت ہے۔ خلافت اسی کو کہتے ہیں، حکومت اسی کو کہتے ہیں جس میں خلیفہ کی، امیر کی بات مانی جائے۔ تو یہ 3 قسم کی فوجیں تھیں جو درجہ بندی کے ساتھ کنٹرول میں رکھی جاتی تھی۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ ایک چونٹیوں کی وادی پر پہنچے۔ قالت نملۃ، نملہ ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہیں سلیمان اور اس کی فوجیں تمہیں کچل نہ دیں۔ اچھا کیا بات معلوم ہے، اسے دیکھیے کہ ریاست کا رعب ہونا چاہیے، یہاں کسی کا رعب ہی نہیں ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ کیوں؟ کہ ہم کرپٹ ہیں، ہم کرپٹ ہیں تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ اگر ہم نیک ہو جائیں، خدا کے بندے بن جائیں، ہم سلیمان جیسے بن جائیں، یا تو پھر ہمارے اندر تقوی آ جائے تو اب سب کا رعب ہونا، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، ان کی فوجیں کچل نہ دیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے حضرت سلیمان، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، ظاہر ہے کہ جب لوگ ڈرتے ہیں آپ سے تو آپ میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی۔ حضرت سلیمان مسکرانے لگے، ہنس پڑے، لیکن سنیے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے میں بڑا ہوں، ایک ایک چونٹی پر میرا روب ہے، ایک ایک بندے پہ میرا روب ہے، ایک ایک فوجی پہ میرا روب ہے، لیکن فوراً کہنے لگے، قال ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے کنٹرول میں رکھ، مجھے ڈکٹیٹر نہ بنا، مجھے فرعون نہ بنا، مجھے ہٹلر نہ بنا، مجھے اسٹالن نہ بنا، ربی اوزعنی۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی دعا، اتنے بڑے پاور کے بعد، اتنی بڑی فوجوں کے بعد وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه،
مجھے توفیق دے کہ میں وہ جو نعمتیں مجھ پر ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کروں، میرے والدین پر جو نعمتیں ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کروں، اور میں ایسے اعمال کروں جس سے تیری خوشنودی ہو، تیری رضا ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں سلیمان علیہ السلام جیسے آدمی، ایک پیغمبر جن کے پاس 3 قسم کی فوجیں ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ادخلنی برحمتک من عبادک الصالحین، کہ اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے عبادت گاہ صالح عبادت گزار بندوں میں شامل کر لیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اچھا اب دیکھیے لیڈرشپ کا، مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھتے رہیں نا بھئی، اپنے ماتحتین پر غور کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں۔ تفقد الطیر، حضرت سلیمان نے جائزہ لیا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، کہنے لگے کیا مسئلہ ہے کہ ہدہد نہیں ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، ہدہد کہاں گیا ہے؟ اب یہ ہدہد جو ہے یہ ISI کا بندہ تھا، جاسوس تھا یہ ہدہد۔ ام کان من الغائبین، کہ کیا یہ غائب ہو گیا ہے؟ بغیر ڈیوٹی، بغیر بتائے ڈیوٹی سے غائب ہے، کہاں گیا ہے یہ؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ضرور بضرور میں اس کو عذاب شدید سے دوچار کروں گا۔ اَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا، کورٹ مارشل ہوگا، فائرنگ اسکواڈ سے مار دیا جائے گا، یا پھر اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر اس کو کوئی واضح دلیل پیش کرنی پڑے گی، کوئی ایکسکیوز، کوئی ریزنیبل ایکسکیوز لانا پڑے گا۔ دیکھیے آپ جلد بازی میں کوئی فیصلے نہیں کرتے، آپ مینجمنٹ کا اصول یاد رکھیے کہ سزا بھی دے سکتے ہیں، نوکری سے بھی نکال سکتے ہیں، پھانسی بھی دے سکتے ہیں آپ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت نیک آدمی ہو، وفادار ہو ریاست کا، تو آپ کو سارے آپشنز کھلے رکھنے چاہیے آپ کے لیے، اوپن مائنڈ، کوئی پریجوڈس نہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیزوں کا احاطہ کیا ہے، ایسی معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اب یہ فلسطین میں ہے، حضرت سلیمان کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے، یروشلم میں ہے، القدس میں، اور یہ کہہ رہا ہے میں یمن سے، سبا کی جو حکومت ہے وہاں سے یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ اب یہ مکمل انفارمیشن دے رہا ہے، جاسوس، یہ ہدہد جاسوس ہے، حکومت کا جاسوس ہے، ڈیوٹی ہے وہ، اور مکمل معلومات دے رہا ہے۔ نمبر 1 سیاسی معلومات، انی وجدت امرأۃ تملکہ، ایک خاتون ان پر حکمرانی کر رہی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس خاتون کو ہر قسم کے وسائل فراہم کر دیے گئے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ اب تخت پرانے زمانے میں جو ہوتے تھے وہ سونے کے تخت ہوتے تھے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہوتے تھے، بڑے قیمتی تخت ہوتے تھے، تو بڑا عظیم الشان تخت ہے اس کے پاس۔ لیکن سنیے اب اس کے بعد انفارمیشن دے رہا ہے وہ عقائد کے بارے میں۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ عورت بھی اور اس کی پوری قوم بھی، یمن کی ساری قوم، سلطنت سبا کی رعایا اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے، اسلام سے یہ رک گئے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے۔ اب یہاں پر ایک درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یہاں پر أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ، کہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کا سجدہ ہوتا ہے الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں کی، زمین کی چھپی چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو آپ چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ایسے علیم خدا سے، ایسے قدیر خدا سے جو کہ اس کا سجدہ ہونا چاہیے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ کا سجدہ ہونا چاہیے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے۔
ہوا رب العرش العظیم، وہ ہے عرش عظیم کا رب، وہ ہے عرش عظیم کا مالک۔ ادھر دیکھیے، یہ سبا کے ملکہ سبا کا تخت، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہیرے جواہرات کا عرش عظیم کیا چیز ہے؟ یہ 2 کوڑی کا ہے، یہ دنیا کا تخت ہے، چھوٹا سا تخت ہوگا، اس کا کتنا ہوگا؟ 10 فٹ 20 فٹ 40 فٹ، اور عرش آسمانوں کے اوپر، عرش عظیم، اللہ کا عرش۔ قال سننظر، اب دیکھیے یہ حکمران ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اب یہ جو ایجنٹ ہے، یہ جو جاسوس ہے، یہ سچی خبر لے کے آیا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کیا، ادھر دیکھیے یہاں لکھ لیجئے کاؤنٹر انفارمیشن، کاؤنٹر انٹیلیجنس بہت ضروری ہے، یعنی جاسوسوں کے اوپر جاسوس ہونا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر جاسوس ہی اگر دوسری قوم سے مل گیا، غلط انفارمیشن دے رہا ہے، تو پھر حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب حضرت سلیمان حکم دیتے ہیں، اذهب بکتابی ھذا، اس کتاب کو تم لے جاؤ، اس خط کو لے جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِ، اور ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، ان کی طرف پھینک دینا، ڈال دینا وہاں، یعنی ملکہ کے کیبنٹ کے ٹیبل پہ پھینک دینا، اور وہاں دور جو ہے کھڑے ہو جانا، اور ان سے الگ ہو کر، اور پھر انجانے طریقے سے دیکھنا ان کا ماذا یرجعون، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ ٹو دس لیٹر۔ قالت، اب وہ جو ہے ملکہ خط کو پڑھتی ہے۔ اب سنیے، ملکہ کافر ہے، سورج کی پجارن ہے، لیکن قرآن نے اس خاتون کی تفصیلات بہت بتائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا سوچیے، ایک مشرکہ ہے، ایک کافرہ ہے، لیکن اس میں بعض خوبیاں تھیں، اس لیے اللہ نے تفصیل سے اس کافرہ کے حالات بیان کیے۔ اس نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں یا میرے فوجی کمانڈروں، کیبنٹ کے وزیروں، میری طرف ایک کتاب، ایک خط پھینکا گیا ہے، اور یہ کریم ہے، بڑا معزز خط ہے، یہ کتاب کریم، اور انہ من سلیمان، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ اب ادھر دیکھیے، میں درمیان میں لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ میں ٹی سی ایس کے دفتر میں گیا، اور میں نے خط لکھا وہاں کہ میں ڈرافٹ بھجوا رہا ہوں، اس میں اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی سی ایس والا کہنے لگا سر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیجئے۔ کیوں؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو ہمارے ہاں غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی سلیمان علیہ السلام نے تو مشرکہ کو خط بھیجا تھا، ملکہ سبا کو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو میں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اچھا، اب اس کے بعد حضرت سلیمان ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، دیکھیے، اللہ تعالو علیہ، میرے اوپر علو مت کرو۔ دیکھیے علو کا لفظ بہت اہم ہے، قرآن کی خاص اصطلاح ہے، یعنی میرے اوپر چودھری مت بنو، میرے اوپر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیدھے طریقے سے واتونی مسلمین، اسلام قبول کرو، فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ واتونی مسلمین، یمن سے مسلمان بن کر آ جاؤ، بغاوت مت کرو، چودراہٹ مت جاؤ، سیدھی طریقے سے آ جاؤ۔ اب دیکھیے خط ختم ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، دیکھ رہے ہیں، ٹو دی پوائنٹ، مختصر مفید، ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، سیدھی بات کر۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اے سردارو، اے اہل دربار، ایک معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت خاطئۃ امرا حتی تشہدون، آپ کو معلوم ہے میری پالیسی، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگوں سے صلاح مشورہ نہ ہو۔ کیسی عظیم خاتون تھی، مشرکہ تھی، سورج کی پوجا کرنے والی، لیکن مشاورت کے اصولوں پر عمل کرتی تھی۔ ہمارے ہاں مشورہ نہیں ہوتا،
حالانکہ قرآن بھی ہے ہمارے پاس، شاورہم فی الامر کا احکامات بھی ہے، مشاورت نہیں ہوتی، اپنی مرضی چلاتا ہے، ہر آدمی اپنی مرضی چلاتا ہے یہاں پر، ہر آدمی ڈکٹیٹر ہے یہاں پر۔ اچھا دیکھیے اب وزیر کیا جواب دیتے ہیں، وزیر دفاع کیا کہتا ہے دیکھیے، اور وزیر داخلہ کیا کہتا ہے۔ قالو، وہ وزیر کہتے ہیں نحن اولو قوت، ہم لوگ قوت والے ہیں، وہ اولو باس شدید، اور ہمارے پاس بڑے ہتھیاروں کی طاقت ہے، ہمارے پاس اولو باس شدید، والامر الیک، لیکن سنیے آخری فیصلہ آپ کا ہے، یو آر دا باس، یو آر دا چیف ایگزیکٹو، فانظری ماذا تامری، فوج بھی اچھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لڑ بھی سکتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی یو آر دا باس، اب آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت، اب ملکہ کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، وہ کہتی ہے بلا شبہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں یعنی تباہ و تاراج کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا اعزت اہلیہ اذلہ، اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی بادشاہ جو ہے ان کو بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، مار دیا جاتا ہے، ان کی اولاد قتل کر دی جاتی ہے، ان کے محل تاراج کر دیے جاتے ہیں، عزت والوں کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح تو کیا جاتا ہے۔ سنو، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، وہ کہتی ہے کہ میں ایک ہدیہ، اردو والے ہدیہ کہتے ہیں ہدیہ، تو میں ایک تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں ان کی طرف، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ فناظرۃ، پھر میں دیکھوں گی بما یرجع المرسلون، کہ قاصد کیا جواب لے کے آتے ہیں، اچھا سا قیمتی تحفہ دے کے بھیجتی ہوں۔ فلما جاء سلیمان، اور جب وہ تحفہ وہاں پہنچا اور وہ لوگ وہ قاصد وہاں پہنچا، قال، حضرت سلیمان گرجنے لگے، اتمدوننی بمال، کیا مال سے تم مجھے خریدنا چاہتے ہو یا مجھے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے کشادگی عطا کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تمہارا جو ہدیہ ہے اس سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا تحفہ، تمہارا ہدیہ تم کو مبارک، اپنے پاس رکھو یہ ہدیہ تم۔ دیکھیے اب یہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں، مسلم حکمران، یہاں تو وائٹ ہاؤس کی ایک مسکراہٹ ان کو کافی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ان کے لیے بڑا کافی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، جی قلم دیا ہے اس نے، مجھے پین دیا، پتہ ہے یہ پین کس کا ہے؟ یہ پین دیا ہے اس نے، پین دیا ہے، بہت خوش، بہت خوش۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کا ہدیہ آپ کو مبارک، یعنی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کو تحفے سے بھی خریدا نہیں جا سکتا، یہ بکاؤ مال نہیں ہوتا، لکھ لو لیڈرشپ کے اصول، ارجع الیہم، واپس کرو، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون، تو لے جاؤ اور کہہ دینا کہ ہم ایسے لشکر سے آئیں گے، ایسے جنود کے ساتھ آئیں گے کہ ان کے پاس مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہوگی، اور ہم ان کو ان کی بستی سے ذلیل کر کے اذلہ بنا کر نکال دیں گے، اور ان کو وہم صاغرون، اس حالت میں کہ یہ چھوٹے بن جائیں گے، چھوٹے بن جائیں گے، مفتو ہو جائیں گے یہ۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اب فلسطین کا منظر ہے، دیکھیے اب وہ درباریوں میں سے پوچھتے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، جیسے پرائم منسٹر ہے پوچھتا ہے کہ اچھا بھائی کون یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ لے لیں گے، دیکھیے ایک نئی ذمہ داری آ گئی، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، who will take this responsibility؟ تو کہہ رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا، کہ یہ وہاں سے ملکہ سبا کا تخت یمن سے فلسطین کون لے آئے گا، اس سے پہلے کہ یہ مسلمان بن کر میرے ماتحت بن کر ہمارے پاس نہ آ جائیں، مسلمان بن کر توحید قبول کر کے نہیں آتے اس سے پہلے، اور یمن سے فلسطین کا سفر آپ کو پتہ ہی ہے کتنا لمبا سفر ہے، کون لے کر آئے گا؟
قال عفریت من الجن، تو ایک تگڑے سے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام، اس نے کہا حضرت سلیمان سے کہ سرکار میں اس کو وہاں سے یمن سے لے کے آؤں گا۔ جنات تیز رفتار ہوتے ہیں، بہت تیز سفر کرتے ہیں، آگ کے بنے ہوئے۔ اس نے کہا ایک جن نے، عفریت تھا، بڑا تگڑا تھا وہ، اس نے کہا آپ کے سیٹ پہ اٹھنے سے پہلے، آپ کے سیٹ پہ اٹھنے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کو حاضر کر دوں گا۔ اور وہ دوسری چیز کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ یعنی قوی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ تگڑا ہوں، پورے اس کو اٹھا سکتا ہوں، اکیلا اٹھا سکتا ہوں تخت کو، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، ہیرے جواہرات کا ہو، چاہے وہ 50 فٹ لمبا ہو، 10 فٹ چوڑا ہو، جتنا بھی ہو وہ میں لے آؤں گا اس کو۔ اور امین ہوں، خیانت نہیں کروں گا، درمیان میں دیکھیے کچھ سونا چاندی جیب میں نہیں ڈالوں گا، کچھ امین ہوں، جو کا تو لے آؤں گا، قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ یہ ہے، دیکھیے یہ ہے کیبنٹ کی صفات، یہ ہے وزیر کی صفات، وہ اپنے فن کا ماہر ہو، قوی ہو، اپنی پورٹ فولیو کو جانتا ہو اور امانت دار ہو، اس کا انٹرسٹ نہ ہو۔ اب آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہاں پر، اسٹیل مل والے کو بٹھایا ہوا ہے، فاؤنڈری والے کو وہاں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، آپ نے شوگر مل والے کو وہاں بٹھایا ہوا ہے، آپ نے وہ اپنے انٹرسٹ لے کے وہاں آئے ہوئے ہیں، آٹے والے کو آپ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے، دوائیوں والوں کو آپ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے۔ ڈرگ مافیا الگ ہے، شوگر مافیا الگ ہے، اسٹیل مافیا الگ ہے، یہ کیا آپ کو پنپنے دیں گے؟ یہ قوی بھی نہیں ہے، یہ امین بھی نہیں ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو لیکن ایک دوسرا جن تھا وہاں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اچھا دیکھیے ذرا ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ علم طاقت ہے، نالج از پاور۔ اللہ جو ہے اس کے پاس مکمل علم ہے، اس لیے اس کے پاس مکمل طاقت ہے، علم بھی مکمل، طاقت بھی مکمل۔ علم اور طاقت کیا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے آ سکتا ہوں، سیکنڈ سے بھی، فریکشن آف اے سیکنڈ، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں۔ اس کے پاس علم ہے، علم ہے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان نے دیکھا سامنے ہی آ گیا، یوں پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گیا وہ۔ اچھا ادھر دیکھیے، دو جن تھے، ایک جن ایفیشینٹ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ لا تو سکتا ہوں لیکن ذرا وقت لگے گا، آپ کی سیٹ پہ اٹھنے سے پہلے، آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ ذمہ داری کس کو دیں گے؟ دو ایلیجیبل ہے نا، تو جو زیادہ ایفیشینٹ ہے، جو زیادہ اہل ہے، اس کو ذمہ داری دی جائے۔ آ گیا وہ اور سامنے پڑا ہوا تھا، مستقرا عندہ، حضرت سلیمان کے دربار میں آ گیا، یمن سے آ گیا فلسطین۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، لیکن سنیے یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اپنی کامیابی پہ اتراتے نہیں، نازا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہاں تو وہ شاعر نے کہا ہے نا، رشوت سے بنے مکان پر لکھیے ھذا من فضل ربی۔ یہاں لوگ یہی کرتے ہیں، رشوت سے مکان بناتے ہیں، اس پہ لکھ کے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو یہ میرے رب کا فضل ہے، میں اس کا قابل نہیں ہوں، میں تو چھوٹا بندہ ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اس لیے یہ تخت میرے پاس بھیجا گیا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ میرا امتحان کرنا چاہتا ہے، مجھے آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سن لیجئے، لکھ لیجئے، ادارہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اداروں کی چیئرمین شپ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ حکومت کیا ہے؟ آزمائش۔ اقتدار آزمائش ہے، وزیر ہونا آزمائش ہے۔ بہت بڑے پھنس گئے آپ سے قیامت کے دن زیادہ پوچھا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی کا فائدہ کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ،
اور جو ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو بلا شبہ میرا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ عرش کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، اجنبی بنا دو، یعنی کونے میں کہیں راستے میں ایسے رکھ دو، غیر محسوس طریقے سے، نکروا لها، اجنبی بنا دو اس کے لیے۔ تو ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ صحیح جگہ پہنچتی ہے، صحیح راستے پر ہدایت پا لیتی ہے، یا پھر ان لوگوں میں شامل ہوتی ہے جو صحیح بات نہیں سمجھ سکتے۔ فلما جاءت، اب وہ آ گئی، یمن سے آ گئی ملکہ، حضرت سلیمان کے پاس آ گئی، اس نے لڑائی کو قبول نہیں کیا، وہ آ گئی۔ قیل کا مطلب کہا گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے نوکروں نے، چاکروں نے کہا، اہٰذا عرشک، کیا آپ کا عرش اسی طرح کا تھا؟ چلتے چلتے بتا دیا یہاں ایک عرش ہے، آپ کا عرش کیا اسی طرح کا تھا؟ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا گویا کہ یہ تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے علم سے نواز دیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس نے کہہ دیا کہ ہم جھک گئے ہیں، فرما بردار ہو گئے ہیں، اور ہم مسلمان۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ملکہ نے جو ہے اب وہ سورج کی پوجا کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ دیا، اس نے ترک کر دیا، بت پرستی چھوڑ دی اور سورج کی پوجا چھوڑ دی اس نے۔ انہا کانت من قوم کافرین، وہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، قیل، اس سے کہا گیا، قیل لہا ادخل السرح، بادشاہ کا محل ہے، سلیمان علیہ السلام کا محل میں داخل ہو جائیے۔ فلما رأتہ حسبتہ لجا، جب محل میں داخل ہوئی تو وہ تھی تو مہارانی وہاں کی، لیکن سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو وہ دیہاتن ہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ فرش کو دیکھا تو اس نے سمجھا یہ پانی کا حوض ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنے دو پائنچے جو پنڈلی کے ساقیہا اس نے اٹھا لیے، اس نے یعنی پائنچے اوپر کر لیے، پانی ہے کہ بھیگ نہ جائیں، کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ ایک محل ہے، یہ شیشے کے فرش سے بنایا گیا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، کتنی ظالم تھی میں، سورج کی پوجا کرتی تھی، مشرکہ تھی۔ اب وہ کہتی ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے مسلمان ہوتا ہوں، ان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا، دیکھیے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جھکتی ہوں، وہ کہہ رہی ہے سلیمان کے ساتھ جھکتی ہوں، سلیمان بھی جھک گئے ہیں، سلیمان بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں للہ رب العالمین، رب العالمین کے آگے جھکتی ہوں، اس کے آگے مسلمان ہوتی ہوں۔ اب یہ قصہ ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بلا شبہ ہم نے حضرت صالح کو، ان کے بھائی صالح کو سمود کی طرف بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کریں۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو لیکن دو فریق ایسے تھے، دو گروہ وہاں تھے، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تو اب وہ کہنے لگے آنے دیجیے، عذاب آنے دیں، یہ سب دعوت جو حضرت صالح دے رہے ہیں تو یہ اوپر کیجئے ذرا، یہ حضرت صالح کی جو دعوت ہے فضول دعوت ہے، تو ہم کوئی نیک عمل نہیں کریں گے۔ حضرت صالح کہنے لگے کہ تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، نیکیاں تو آپ نے کچھ کی نہیں، نیکیوں سے پہلے برائی مانگ رہے ہیں، بھلائی سے پہلے برائی کے طلبگار ہیں، اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بے وقوف ہیں آپ لوگ۔ لولا تستغفرون اللہ، آپ لوگ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے پیغمبر دعوت استغفار دے رہا ہے،
لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. لوگوں جو درس سن رہے ہیں سنو، استغفار کرو، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر نماز کے بعد استغفار کرو، زکوٰۃ دے کے استغفار کرو، نیک کاموں کے بعد استغفار کرو، برائی کوئی وہ ہو جائے تو استغفار کرو، روزہ رکھنے کے بعد استغفار کرو کہ روزے میں جو خامیاں رہ گئیں وہ معاف ہو جائیں. کوئی کام کرو، قرآن پڑھاؤ تو استغفار کرو، کوئی خامی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفار مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ نہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. لعلکم ترحمون، کہ امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا. قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، آپ کی وجہ سے یہ نحوست ہے، اور آپ کے جو ساتھی مسلمان ہو گئے نا، ان کی وجہ سے پوری قوم میں نحوست ہے، اختلاف پڑ گیا ہے. جتنی پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ہیں. قال طائرکم عند اللہ، تو حضرت صالح نے جواب دیا کہ بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے، اور تم لوگوں کی اعمال کی اپنی وجہ سے ہے. بل انتم قوم تفتنون، صحیح بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم ہو جنہیں آزمایا جا رہا ہے، جن کو آزمائش سے دوچار کیا جا رہا ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اب اس کو انڈر لائن کر لو بھائی، باکس بنا لو. تِسْعَةُ رَهْطٍ، تِسْعَةُ رَهْطٍ، تو یہاں پر 9 بڑے تھے، 9 بڑے سردار تھے، ان کے 9 بڑے وزیر تھے. یہ 9 بڑے سرمایہ دار، 9 بڑے یعنی خاندان یہ کے بڑے رئیس تھے، سمجھیے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اکبر کے 9 رتن تھے، وہ دین الہی والے 9 رتن تھے. یہ 9 رہطین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور یہ زمین پر فساد برپا کرتے تھے. 9 گنڈے تھے، یہ فسادی گنڈے تھے، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. قالو، انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ، قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ. دیکھو اللہ کو مانتے تھے یہ. اور مشرک جو ہوتے ہیں نا، جتنے مشرک ہوتے ہیں اللہ کو مانتے، اللہ کو مان کے شرک کرتے. مودی سے بھی آپ قسم لے لیجئے، اللہ کو مانتے ہو، کہتا کہاں اللہ کو مانتا ہوں. مودی بھی اللہ کو مانتا ہے، سمجھ لو اس کو. ٹرمپ بھی کہتے ہیں ڈو یو بلیو ان گاڈ، وہ کہتا ہے یس. ان کے ڈالر پہ لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوتا ہے. خدا کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں بیٹا بھی ہے، ساتھ میں ٹرینیٹی بھی ہے، 3 خدا بھی ہیں ساتھ میں. اچھا، اس کے بعد آپس میں کہہ رہے ہیں، 9 لوگ مل کے کہہ رہے ہیں، 9 لوگوں کی میٹنگ ہو رہی، سن لیجیے. قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ، کہ ہم راتوں رات کریں گے یہ کہ شبخون ماریں گے صالح کے گھر پر اور ان کے گھر والوں پر. راتوں رات ایک ہی وقت ہلہ بول کے مار ڈالیں گے ان کو. قسم کھاؤ. دیکھو لیک نہ ہونا چاہیے، یہ خفیہ سازش ہے، یہ خفیہ مشورہ ہے. ثم لنقولن لولی، اب ان کے ولی آئیں گے، ولی ان کے وارث جو ہوں گے، وہ جب مار ڈالیں گے 50-60 لوگوں کو مار ڈالیں گے، لوط کو اور ان کے جو ساتھ کے بڑے بڑے لوگوں کو مار ڈالیں گے. اب ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کی برادری کے لوگ آئیں گے، ان سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، ہم وہاں موجود نہیں تھے، وہ مہلک، وہ اس جگہ پر ہم موجود نہیں تھے، وہ مقتل پر ہم موجود نہیں تھے وہاں پر. ان لصادقون، ہم سچے ہیں. تو اب یہ سازش تیار ہوئی، کھچڑی پک رہی ہے. دیکھیے 9 لوگوں کی کھچڑی ہے یہ. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی ایک تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ نہیں تھا اس کا کہ اللہ کی کیا تدبیر ہے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر ذرا غور فرمائیے کہ اس مکر کا کیا انجام ہوا. اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی دھجیاں کر دی، بوٹی. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے ان کی پوری قوم، ان کو بھی، وہ 9 لوگوں کو بھی اور ان کی قوم کو تمام کے تمام ہلاک کر ڈالا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، آج بھی 2020 میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سعودی عرب نے تو وزٹ ویزا بھی عام کر دیا، صرف عمرہ نہیں، عمرے پہ جہاں جائے آپ جا سکتے ہیں.
آپ مدینہ کے شمال میں یہ جا سکتے ہیں، یہ مدائن صالح جا کے دیکھیے، کھنڈر آج بھی موجود ہیں ان کے، فتل کا بیوت، یہ ہیں ان کے گھر، اور یہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، اور یہ غنڈے کون تھے؟ 9 غنڈوں کی وجہ سے پوری قوم ہلاک ہوئی۔ لیڈرشپ کو سمجھو، دیکھیے میں پورے قرآن میں آپ کو لیڈرشپ کا فلسفہ بتا رہا ہوں۔ جس قوم کی لیڈرشپ نیک ہوتی ہے، نمازی ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، دیانتدار ہوتی ہے، پوری قوم پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور جس قوم کی لیڈرشپ جھوٹی ہوتی ہے، کذاب ہوتی ہے، جھوٹے وعدے کرتی ہے، بد عمل ہوتی ہے، فاسق ہوتی ہے، شرابی ہوتی ہے، زانی ہوتی ہے، کبابی ہوتی ہے، تو پھر مشرک ہوتی ہے، قبر پرست ہوتی ہے، قوم کو بھی سزا ملتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہ ہے اصل سبق، اس کو سمجھو، اسی کے لیے ساری بات کی گئی ہے، اسی کے لیے سارا قصہ سنایا گیا ہے۔ تاریخ کے اس سچے واقعے میں تم لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے، ایک آیت ہے جو سمجھنا چاہتی ہے۔ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے ایمان لانے والوں کو بچا لیا، حضرت صالح کو، وکانوا یتقون، یہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے، یہ شرک سے بچتے تھے۔ اب نیا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلُوطًا، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، اور کہا گیا کہ بھائی تم لوگ، لوط نے حضرت اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ فحاشی کی طرف جاتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ یہ بری چیز ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ شہوةً مِّن دُونِ النِّسَاء، شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو تم لوگ۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ ایک احمق اور جاہل قوم ہو تم۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، اس قوم کا جواب، اس کی یعنی قوم کا جواب کا مطلب ہے، لکھ لیجئے، لیڈرشپ کا جواب، قیادت کا جواب۔ ان کے جو غنڈے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ آپ کی بستی ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے لوط، یہ عراقی ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی مطلب یہ پاک، سمجھے؟ ادھر دیکھیے، انہم اناس یتطہر، یہ پاک ہے نہیں، پاک بنتے ہیں، پاک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے طنزیہ انداز ہے، آپ بڑے شریف ہیں، وہ شاعر کہتے ہیں نا، آپ نے کیا نہیں کیا، آپ بڑے شریف ہیں، یہی بات ہے۔ وہ شاعر بھی ہمارا یہی کہتا تھا، میں اگر بدماشی کرتا ہوں مجھے مت ٹوکو، مجھے مت روکو، آپ بڑے شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا، تو ہمیں بھی کرنے دو، ہمیں بھی بدماشی کرنے دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے حضرت لوط کو بچا لیا اور ان کے پیروکار جو مسلمان تھے ان کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرناها، اس کے لیے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے، من الغابرین، اور وہ غابرین میں شامل ہو گئی، پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ایک عجیب و غریب بارش ان پر برسائی۔ فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، کتنی بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے جو ڈرائے گئے تھے، جو خبردار کیے گئے تھے، جو منذر تھے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے الحمدللہ۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور آپ کہیے کہ اللہ کے ان بندوں پر سلام جو چن لیے گئے تھے، سلام کہیے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، اور پچھلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان پر سلام بھیجئے، علیہ السلام۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر دیکھیے، یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر ہم علی علیہ السلام کہیں تو کیا یہ حرام ہے؟ میں نے کہا حرام تو نہیں ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ہم کہتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہنا نہیں چاہیے، جائز ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اب میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں علیہ السلام، سمجھے؟ تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ اصطلاحی طور پر خاص ہے انبیاء کے لیے۔
تو آپ ان کو حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہیے، آپ دوسرے الفاظ استعمال کیجئے نا۔ انبیاء کے ساتھ مشابہت کر کے سلام جو ہے کہنا، علیہ السلام کہنا کیا ضروری ہے؟ خواہ مخواہ غلو پیدا ہوگا اس سے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ خیر اما یشرکون، اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ کیا ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا پھر یعنی مختلف خدا جو خدا کے ساتھ شریک کیے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں اب سوال شروع ہو رہا ہے، دیکھیے پہلے تھوڑا سا نیچے کیجئے۔ اب دیکھیے یہاں سورہ نحل کا، سورۃ النمل کا جو مضمون ہے، مرکزی مضمون الوہیت ہے۔ پہلے ذرا اس کو سمجھ لیجئے، پہلے الہ کسے کہتے ہیں؟ طاقتور، جو پناہ دے سکتا ہے، جو حفاظت کر سکتا ہے، جو سکون دے سکتا ہے، جو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو۔ کمزور کی کیوں عبادت کریں؟ کمزور سے کیوں دعا مانگیں؟ الوہیت میں طاقت کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے، قوت کا ہونا ضروری ہے، پاور کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کے پاس طاقت نہ ہو، پاور نہ ہو۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا، پہلا سوال کیا گیا رسول اللہ صاحب سے؟ دیکھیے دو باتوں کو سمجھے، پوری تاریخ کہہ رہی ہے پیغمبروں کی، ہر پیغمبر آ کر ایک خدا کی دعوت دیتا رہا۔ تو پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کیجیے؟ الحمدللہ کہیے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی تعریف کیجیے۔ نمبر دو، ان پیغمبروں کی سلامتی کی دعا مانگیے، وہ بندے، میرے خاص بندے جو چن لیے گئے تھے، کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اب ایک سوال پھر کیا جا رہا، اللہ خیر، کیا ایک اللہ بہتر ہے یا پھر ما یشرکون، اور یا پھر وہ جو مختلف شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کئی دو چار کو ملا لیا۔ اب یہاں اگلی دلیلیں آ رہی ہیں، آیت 61 60 61 62 63 64، 5 مرتبہ ایک ہی سوال ہوگا، الہ مع اللہ۔ تو یہ ذرا مشکل چیز ہے، میں ذرا سمجھاتا ہوں۔ الہ کو سمجھیے، الوہیت کو سمجھیے تو توحید سمجھ میں آئے گی۔ مشکل آیات ہے، میرے ساتھ گزارا کیجیے۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی برسایا تم لوگوں کے لیے؟ اور پھر فانبتنا به حدائق ذات بہجت، اور کس نے اس مبارک پانی کے ذریعے آپ کے لیے حدائق، باغات اگا دیے، لہلہاتے ہوئے باغات۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم لوگوں کے بس میں نہیں تھا اس بارش کے بغیر، اس زمین کے بغیر کہ تم درخت اگاتے۔ اب سوال، الہ مع اللہ، تھوڑا سا نیچے کرو، الہ مع اللہ، نیچے کرو تھوڑا سا۔ دیکھیے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 60 کو دیکھیے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ جو زمین آسمان کا خالق ہے، جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جو بارش کے ذریعے نباتات فراہم کرتا ہے۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ بارش کی طاقت، زمین بنانے کی طاقت، آسمان کی طاقت۔ یہ طاقت رکھنے والے کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ جو ہے سب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ چلیے اب دوسرا سوال آیت نمبر 61 دیکھیے آپ، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹکنے کی جگہ بنا دیا؟ وجعل خلالہا انہارا، کس نے زمین کے اندر نہریں جاری کر دی؟ وجعل لہا رواسیا، کس نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی؟ الہ مع اللہ، اے بے وقوفو، اے مشرکو، اے نادانو، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ کوئی اور الہ بھی ہے اس میں شریک؟ تو یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ جو زمین کو قرارگاہ بناتا ہے، جو زمین کے اندر نہریں چلاتا ہے، جو زمین میں جس میں بڑے بڑے ہمالیہ کو گاڑ دیا، جس نے زمین کے اندر میٹھے اور کھارے پانی کے الگ الگ چیزیں چلا دی۔ یہ طاقت رکھنے والا اللہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون،
بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اکثر لوگ توحید کا علم ہی نہیں رکھتے۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیے آیت نمبر 62، تیسرا سوال ہے یہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، تکلیف میں ہے، کون مضطر کی دعائیں سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ بے قرار بے چین آدمی کی دعا کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون تکلیف دور کرتا ہے، کون درد دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں کون جانشین بناتا ہے؟ جانشین ایک کے بعد دیگر جانشین ہوتے ہیں نا، کون بناتا ہے یہ؟ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ آ گئے، کس نے بنو امیہ کو جانشین بنایا؟ اس کے بعد بنو عباس آ گئے، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ آ گئی، انگریز آ گئے، امریکنز آ گئے، رشینز آ گئے، کون خلفاء بناتا ہے، کون جانشین بناتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی اور طاقتور ہستی ہے جو تکلیف دور کر دے، جو خلیفہ بنائے، جو اختیارات دے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ اس نصیحت پر غور کرتے۔ اب دیکھیے چوتھا سوال، آیت نمبر 63، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، زمین کے اندھیروں میں، سمندروں کے اندھیرے میں کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جو ہے تمہارے لیے رحمت بنا کر، اپنی رحمت سے بھیجتا ہے خوشخبری کے ساتھ؟ کون ہے یہ؟ سمندر میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ خشکی میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ الہ مع اللہ، یعنی یہ جو ستاروں کے ذریعے سے آپ راستے معلوم کرتے ہیں کہ یہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، اندھیرے کے اندر، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ کوئی طاقتور ہے؟ کوئی ہستی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ، بہت بلند ہے اللہ اس شرک سے جو اس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب پانچواں سوال دیکھیے، آیت نمبر 64، امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون تخلیق کا آغاز کرتا ہے؟ یعنی پہلی چیز بنانے والا کون ہے؟ پہلا گندم کا دانہ کس نے بنایا؟ پہلا آم کا درخت کس نے اگایا؟ پہلا بیج کس کا ہے؟ پہلے سنترا کہاں سے آیا؟ خلق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلا سیل کہاں سے بنا؟ ثم یعید، کون پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اس کو ملٹیپلائی کون کرتا ہے؟ ریپلیکیشن کا ذمہ دار کون ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے اور آسمان سے کون تمہیں رزق فراہم کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ قل، سوال کیجئے، پوچھئے ان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، اپنی دلیلیں لاؤ، برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ کئی خدا ہیں، کئی الہ ہیں، دلیل لاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین اور آسمانوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، غیب کی چیزیں، اس کا علم صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور الہ کو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، سن لیجئے، فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، جنات بھی علم نہیں رکھتے، میں بتاؤں گا آپ کو اگلی صورت میں، وہاں سبا میں، جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، پیغمبر بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ توحید کو سمجھو، وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو ولی اللہ ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، یہ بیچارے بھی نہیں جانتے قبر میں کہ کب اٹھائے جائیں گے، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 5000 سال بعد، 10,000 سال بھی، کب قیامت ہوگی نہیں جانتے۔ یہ ان کے علم کا حالت ہے، یہ ان کے علم کی حالت ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ نہیں جانتے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، برزخ کے عالم میں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، صحیح بات یہ ہے کہ ان مشرکین کا آخرت کے بارے میں علم ضائع ہو چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ بل ہم منہا عمون، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں یہ اندھے ہیں۔
وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. تو انکار کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں، جو منکرین آخرت ہے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم نکالے جائیں گے زمین سے، قبروں سے نکالے جائیں گے ہم؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل. اسی طرح کے وعدے ہمارے باپ دادا سے اور ہم سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، بس یہ افسانے ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجیے، سیرو فی الارض، انہیں زمین پر چل پھر کر گھوم کر دیکھنا چاہیے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مجرمین، حالانکہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کیف کان عاقبۃ المنکرین، منکرین جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. تو یہ مجرمین کا لفظ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ بدستور جرائم میں ملوث رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں، شراب نہیں چھوڑتا، زنا نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، غنڈہ گردی نہیں چھوڑتا، دادا گیری نہیں چھوڑتا، قبضے غصب نہیں چھوڑتا. مجرم ہوتے ہیں نا یہ. تو شرک نہیں چھوڑتا. بھائی آخرت تو ہے نہیں، آخرت ہے جو چاہے کرو. تو کیف کان عاقبۃ المجرمین. تو یہ جو منکر آخرت ہوتا ہے وہ دراصل مجرم ہوتا ہے. ولا تحزن علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ ملال مت کیجئے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ سازشیں کر رہے ہیں اس سے اپنے دل کو تنگ نہ کرنا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ پوچھتے ہیں اچھا یہ قیامت کا دن کب آئے گا، یہ بتائیے، تاریخ بتائیے اگر آپ سچے ہیں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. کہہ دیجئے کہ شاید یہ بہت قریب ہو اور بالکل آپ کے پیچھے لگا ہوا ہو اور جس کے لیے آپ جلدی کر رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہت زیادہ فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور آپ کے رب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علیم ہے، جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین اور آسمان کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہیں. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اب دیکھیے یہ الفرقان ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں، وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ، کہ ہم نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل کی تھی اور اب ہم فرقان نازل کر رہے ہیں. تو یہ فرقان کس لیے کہا کہ تورات میں انجیل میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، تحریفات ہوئی ہیں، اس کا پول کھول دیتا ہے. یہی بات یہاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کی وہ اختلافی معاملات جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کا تذکرہ کر کے پھر صاف بات بتا دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ سراسر ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ان اہل کتاب کے درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا. وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے، عزیز ہے، غالب ہے اور علم والا ہے. فتوکل علی اللہ. اب یعنی ان حالات میں، فا کا مطلب کیا ہے؟ ان حالات میں. ذرا اس کو سمجھ لیجیے. کون سے حالات؟ جبکہ آپ کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ شرک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کے بارے میں، آخرت کا انکار کیا جا رہا ہے، اساطیر الاولین کہا جا رہا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے. انک علی الحق المبین. بلا شبہ آپ برحق ہیں، کھلے حق کے اوپر آپ ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردہ، دیکھیے اب یہاں منکرین کو مردہ کہا گیا. ادھر دیکھیے غور سے میری بات کو ذرا سمجھیے آپ. اب یہ سارا جو مغرب ہے آپ کا،
یہ سارا جو انڈیا ہے جو شرک میں مبتلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ یہ سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اولاد ہو رہی ہے، شادیاں کر رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی آواز نہیں سنتے، یہ توحید کی آواز نہیں سنتے، آخری رسول اور آخری کتاب کی آواز نہیں سنتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب یہ لوگ پیٹ پھیر کے جا رہے ہوں تو آپ ایسے بہروں کو اپنی آواز کیسے سنا سکتے ہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، تو جو اندھا ہے اور جو اپنی گمراہی میں مبتلا ہے، آپ اس کو ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، ہاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو فرما بردار ہیں، جو مسلم ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ جو اطاعت گزار ہیں، یعنی مسلم ہے کا مطلب ہے اطاعت گزار ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جو غیب پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آپ یہ ساری چیزیں سنا سکتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہمارا وہ قول پورا ہوگا یا وہ قول پیش آئے گا، وہ وعدہ پورا ہوگا ان لوگوں پر، تو ہم زمین سے ایک جانور برآمد کریں گے۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے معجزانہ طور پر ایک جانور پیدا ہوگا، تکلمہم، اور یہ ان لوگوں سے بات کرے گا۔ کس سے؟ کافروں سے بات کرے گا۔ یعنی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، ویسے تو 100 کے قریب نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قرآن میں بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے، اس میں 10 بڑی ہیں۔ اس میں کہ یہ کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور زمین کا 3 مقامات پر دھنس جانا، آسمان پر دھوئیں کا چھا جانا اور لوگوں کو گھیر لینا، اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، حضرت مہدی کا 7 سال تک حکومت کرنا، حضرت عیسیٰ کا 40 سال تک دنیا میں رہنا اور انتقال کرنا، پھر دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا دجال کو قتل کرنا، اور پھر یاجوج ماجوج کا پھیل جانا اونچی مقام جگہوں سے اتر کر، تو اور پھر ان کو ایک خاص بیماری ہوگی، ان کا مر جانا۔ تو یہ وہ اور یمن سے پھر سب سے آخر میں ایک آگ اٹھے گی، اور اس کے بعد پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے سارے روئے زمین کے مسلمان مومنین مر جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں گے، اور آگ جو ہے ان کے ساتھ ہوگی، اور بالآخر سب سے بدترین لوگوں پر قیامت واقع ہوگی۔ تو یہاں ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا دی گئی کہ ان لوگوں سے یہ جانور بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآیاتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونَ۔ اب سن لیجئے درجہ بندی، میں نے کل یوزعون کے بارے میں بتایا تھا آپ کو۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے سے کچھ لوگوں کو اور ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فَهُمْ یُوزَعُونَ کا مطلب ہے ان کی درجہ بندی کی جائے گی، گریڈنگ کی جائے گی۔ سب فیل ہو گئے، اب یہ ظاہر ہے کہ تکذیب والے فیل ہو گئے، لیکن کوئی 5 نمبر لے کے فیل ہوا ہے، کوئی 2 نمبر لے کے فیل ہوا ہے، کوئی 4 نمبر، کوئی 10 نمبر لے کے فیل ہوا ہے، تو سب یہ درجہ بندی کی جائے گی۔ حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کیا تم اپنے لیے اچھا کیا کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وقع القول کا مطلب ہے قول عذاب، تو یعنی یہاں دوزخ مراد ہے، قول سے مراد قول عذاب ہے۔ تو ہماری بات سچ ثابت ہوگی، ان پر چسپاں ہوگی بات، اور اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ یہ سکون حاصل کرے، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا،
ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا دلیلیں ہیں؟ کہ رات اور دن سے جو ہے اس کی قدرت ہے، سورج اور چاند کی گردش اس کی قدرت ہے، زمین کی گردش اس کی قدرت ہے، اور اس میں حکمت کی دلیلیں ہیں کہ زمین کو گرم کیا جاتا ہے پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور دن میں روزگار ہے، رات میں نیند ہے، آرام ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ تو 3 سور پھونکے جائیں گے۔ دیکھیے یہ پہلے سور کی بات ہے۔ پہلا سور جو ہوگا وہ گھبراہٹ کا سور ہوگا، دوسرا جو سور ہوگا وہ نفقۃ الساق ہوگا، تباہی اور بربادی ہوگی، سارے لوگ مر جائیں گے، بلڈنگز ختم ہو جائیں گی، وہ تباہی، اور تیسرا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ پھر قبروں سے اٹھیں گے، وہ پھر نفقۃ القیام ہوگا۔ تو الا من شاء اللہ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو آسمانوں میں جو کوئی ہوگا، زمین میں جو کوئی ہوگا، اس سے کانپے گا، خوف کھائے گا، گھبرا جائے گا، فزع الا من شاء اللہ، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب لوگ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے، کوئی اکڑ نہیں ہوگی کسی میں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہیں بڑے مضبوط جمے ہوئے ہیں نا، جامد پہاڑ ہیں، تحسبها جامدة، یہ ہمالیہ کی پہاڑی، یہ مارگلا کی پہاڑیاں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، دیکھیے یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق بعض اوقات تشبیہ کے لیے آتا ہے اور یہاں تشبیہ کے لیے، تو وہ ایسے چلیں گے، ایسے گھومیں گے جیسے بادل گھومتے ہیں، یعنی کیا ہوگا کہ زمین کی جو قوت کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو اور پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ اوپر گھومیں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اب دیکھیے یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس نے ہر چیز کو اتقان اتقن کا مطلب ہے مضبوط کیا ہے، محکم کیا ہے، تو پہاڑوں کو کس طرح گاڑا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ نظام باقی نہیں رہے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بلا شبہ وہ باخبر ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کسی نیکی کے ساتھ آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیا جائے گا اور 10 گنا دیا جائے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، تو اب جو نیک لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اس دن وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، بے خوف رہیں گے، امن میں رہیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو گناہوں کے ساتھ آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ منہ کے بل، چہروں کے بل آگ میں جھونکے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ کیا تم لوگوں کو تمہارے عمل کے علاوہ کسی اور کا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، جیسا تمہارا عمل تھا اسی طرح کا بدلہ، اس لیے تم منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیے گئے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بلدة الذي حرمها وله كل شيء، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، تو بلا شبہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں کہ اس شہر کے رب کی، رب هذه البلدہ، بلدہ الذی حرمها، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جھکنے والوں میں شامل ہو جاؤں، مسلمانوں میں رہوں، اطاعت گزار بن جانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھوں، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کا فائدہ کرتا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے فقل انما انا من المنذرین، تو آپ صاف کہہ دیجئے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، منذر ہوں، وقل الحمدللہ، اور آپ کہہ دیجئے اللہ کی تعریف ہے، سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، یعنی بہت جلد تم لوگوں کو وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا اور آپ ان کو جان لیں گے۔
وما ربک بغافل عما تعملون، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہاں سورۃ النمل کا اختتام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔